بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ پہلے بھی دھمکی دے چکی تھی کہ ناصرہ کے جسم کو جبراً اس سے چھینا گیا تو اس کا آخری راستہ یہی ہوگا کہ اس کی آتما ناصرہ کو مردہ بنا کر کہیں بھٹکتی رہنا منظور کرے گی، لیکن مقدس آیات پڑھنے والوں کے قابو میں نہیں آئے گی۔ اسے قابو میں کرنے کے لیے بڑی حکمت عملی کی ضرورت تھی۔ پارس اور پورس وہاں جسمانی طور پر موجود رہتے تو کوئی مکاری دکھا سکتے تھے۔ ابھی وہ دونوں لندن میں تھے اور دوسرے دن سے پہلے انڈیا جانے والی کوئی فلائٹ نہیں تھی۔ پورس نے کہا، پارس فرض کرو میں نیلما کی بات مان لوں اور ناصرہ کو حاصل کر لوں تو تم مجھے کس طرح نیلما سے نجات دلا کر ناصرہ کو ہمیشہ میرے پاس رہنے دو گے؟ پارس نے کہا، میں ابھی ایسی ہی ایک الٹی چال سوچ رہا تھا کہ نیلما کو خوش کرنے کے لیے تمہیں پہلے اس کے زیر اثر پہنچایا جائے۔ اس کی پہلی کوشش یہی ہوگی کہ وہ ترمیمی عمل کے ذریعے تمہیں اپنا تابع بنائے۔ اس دوران میں ثانی اور انکل پاشا وغیرہ تمہارے دماغ میں موجود رہیں گے۔ اسے پتہ نہیں چلے گا کہ اس کا عمل ناکام ہو رہا ہے اور تم اس کے معمول اور تابع ہونے کی ایکٹنگ کامیابی سے کرتے رہو گے۔ وہ تمہارے اصل چور خیالات پڑھنے میں بھی ناکام رہے گی۔ ہمارے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے تمہاری ایکٹنگ کو کامیاب بناتے رہیں گے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اسے کسی طرح کا شبہ نہ ہو اور وہ ناصرہ کا جسم چھوڑ کر نہ جائے۔ یار ہم دو مکار ملے ہیں تو پھر نیلما ہمارے درمیان ایک کٹ پتلی بن کر رہ جائے گی۔ ثنا نے کہا، میں نیلما سے پھر ایک بار رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ وہ بات کرنے پر آمادہ ہو گئی تو اس سے کہوں گی کہ میرے بھائی جان ناصرہ بھابی کے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ بھائی جان نے پارس اور ثانی سے جھگڑا کر لیا ہے، ان سے علیحدہ ہو کر اس کے پاس آ کر ناصرہ بھابی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں تھا کہ پارس اور پورس ناممکن کو ممکن بنا دیتے، لیکن قدرت کچھ اور چاہے تو ذہانت اور مکاری کام نہیں آتی۔ ثنا ثانی کے پاس پہنچ کر اسے یہ تدبیر بتانا چاہتی تھی، لیکن وہاں حالات اچانک بدل گئے تھے۔ جنگل کے درمیان سے گزرنے والے ایک راستے پر ایک بڑی سی وین آ رہی تھی۔ ناصرہ نے نیلما کی مرضی کے مطابق اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ بھلا ایک حسین اور جوان عورت کو دیکھ کر کون گاڑی نہ روکتا؟ اس کے رکتے ہی ناصرہ اس میں بیٹھی، پھر وہ گاڑی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ ثانی لال بہادر کو دوڑاتی ہوئی اس سڑک تک آئی تو وہ گاڑی بہت دور نکل چکی تھی۔ ثنا نے آ کر یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے کہا، ابھی میرے دونوں بھائیوں نے نیلما کو قابو کرنے کی بہت اچھی تدبیر سوچی تھی، مگر وہ تو اب نہ جانے کہاں جا رہی ہوگی۔ کیا ہم اس کے دماغ میں چلیں؟ ثانی نے کہا، ہم کسی وقت بھی اس کے دماغ میں جا سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو سنہری موقع پہلے ہاتھ آیا تھا وہ موقع پھر مل سکے۔ وہ دیکھو ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس نظر آ رہی ہیں۔ ثانی نے لال بہادر کو سڑک پر لا کر کھڑا کر دیا۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر گاڑی کو رکنے کا اشارہ کرنے لگا۔ وہ پولیس فورس کی ایک بڑی سی گاڑی تھی، اس کے قریب آ کر رک گئی۔ لال بہادر نے ہاتھ جوڑ کر کہا، صاحب آپ یقین نہیں کریں گے، ہمارے گاؤں میں ایک بلا آئی تھی، وہ ابھی اگلی گاڑی میں بیٹھ کر بھاگ رہی ہے۔ حضور مائی باپ ہم کو ادھر لے چلو۔ ایک انسپیکٹر نے کہا، تعجب ہے، ہم بھی اس گاڑی کا پیچھا کر رہے ہیں، چلو پیچھے بیٹھ جاؤ۔ لال بہادر پیچھے مسلح سپاہیوں کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ گاڑی تیز رفتاری سے جانے لگی۔ اس کی رفتار سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اگلی گاڑی تک پہنچ جائیں گے۔ تقریباً ایک گھنٹے بعد ہیڈ لائٹس کی روشنی میں دور ایک عورت سڑک پر پڑی ہوئی نظر آئی۔ ڈرائیور نے قریب پہنچ کر گاڑی روک دی۔ ثانی اور ثنا نے لال بہادر کے ذریعے دیکھا، سڑک پر ناصرہ کا مردہ جسم پڑا ہوا تھا۔ اگلی گاڑی والے اس کی لاش پھینک کر چلے گئے تھے۔ لال بہادر نے پہلے کبھی کھنڈر میں رہنے والی ناصرہ کو نہیں دیکھا تھا۔ انسپیکٹر نے پوچھا، کیا یہ وہی بلا ہے؟ ہم نہیں جانتے مائی باپ، وہ ہم کو دوڑاتے ہوئے اپنے پیچھے لا رہی تھی، ہم نے اس کی صورتیاں نہیں دیکھی تھی۔ ایک پولیس افسر نے کہا، لاش کو جلدی سے گاڑی میں رکھو، اس کالے جادو کرنے والے گرو گھنٹال کو ہم بچ کر جانے نہیں دیں گے۔ ثانی اور ثنا اس افسر کی بات پر چونک گئے، پھر دماغی طور پر پارس، پورس اور سلمان کے پاس آ کر بتایا۔ ثانی اپنی جگہ سے اٹھ کر پورس کے پاس بیٹھ گئی، اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولی، حوصلہ تو کرنا ہی پڑے گا، ناصرہ کو بھول جاؤ، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، ہم سب کو چھوڑ گئی ہے۔ پورس نے سر جھکا کر آنکھیں بند کر لیں۔
اس کمرے میں سب کو چپ لگ گئی تھی۔ کمرے کا ماحول سوگوار ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پورس نے کہا، میں اس کے لیے کچھ نہ کر سکا، لیکن اس کا آخری دیدار بھی نہیں کر سکوں گا۔ ثانی نے کہا، میں ابھی معلوم کرتی ہوں کہ اسے کس شہر کے کس اسپتال کے مردہ خانے میں رکھا جائے گا، پھر ہم وہاں چلیں گے۔ ثانی نے خیال خوانے کی پرواز کی۔ اس پولیس افسر کے دماغ میں پہنچی تو اس کے خیالات پڑھ کر حیران رہ گئی۔ ناصرہ کی لاش کو گاڑی کے پچھلے حصے کے فرش پر رکھا گیا تھا۔ دو طرفہ سیٹوں پر مسلح سپاہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک انہیں بدبو کا احساس ہوا۔ انہوں نے گاڑی کی اندرونی لائٹ جلا کر دیکھا تو اس لاش کی کھال اور گوشت گل رہا تھا، لیسدار پانی بہتا جا رہا تھا۔ سب نے اپنے منہ اور ناک پر کپڑا باندھ لیا۔ آگے بیٹھے ہوئے افسران نے بھی بو محسوس کی۔ انہیں بتایا گیا کہ لاش گل رہی ہے، لیسدار پانی بہہ رہا ہے، مگر خون کی سرخی نظر نہیں آ رہی ہے۔ وہ کالی کٹ کے اسپتال پہنچے تو کچھ لیسدار پانی رہ گیا تھا، باقی گاڑی سے نیچے گرتا گیا تھا۔ اب وہاں لاش کی جگہ ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا تھا۔ اسپتال کا عملہ بھی منہ اور ناک پر کپڑا باندھ کر اس ڈھانچے کو ایک کمرے میں لے گیا۔ وہاں ہڈیوں کا ایک اسپیشلسٹ تھا۔ اس نے ڈھانچے کا معائنہ کیا، پھر پولیس افسران کو حیرانی سے دیکھ کر کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا ہے، میں بھارت کے دوسرے بون اسپیشلسٹ کو بھی بلاؤں گا، مگر میرا تجربہ کہہ رہا ہے کہ یہ جس عورت کا ڈھانچہ ہے وہ 2 برس پہلے مر چکی تھی۔ یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ یہ 2 برس تک گوشت اور پوست کے جسم میں کیسے رہی۔ ثانی نے دماغی طور پر حاضر ہو کر پوچھا، پورس تمہیں ناصرہ کب ملی تھی؟ یعنی اس سے پہلی ملاقات سے اب تک کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ یہی کوئی 2 یا پونے 2 برس، مگر تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ سوری پورس، اب دل پر پتھر رکھ لو، اس کا آخری دیدار بھی نہیں کر سکو گے۔ وہ اپنی موت کے بعد ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ کالی کٹ اسپتال کا ایک بون اسپیشلسٹ کہہ رہا ہے کہ وہ 2 برس پہلے وفات پا چکی تھی۔ بھارت کے دوسرے بون اسپیشلسٹ بھی اس ڈھانچے کا معائنہ کرنے والے ہیں، مگر ہم حقیقت جانتے ہیں، ناصرہ کی موت 2 برس پہلے واقع ہو چکی تھی۔ اس کے جسم کو نیلما کی آتما نے سنبھالا ہوا تھا، چونکہ روح اندر تھی اس لیے جسم گلنے سے محفوظ رہا تھا۔ پارس نے ایک سرد آہ بھر کر پورس سے کہا، میرے دوست، ہم قدرتی حالات کو بھول گئے تھے کہ انسان مرنے کے بعد گوشت پوست سے محروم ہو جاتا ہے۔ تقدیر تمہیں گوشت پوست کا ایک کھلونا دے کر 2 برس سے بہلا رہی تھی۔ ناصرہ کی موت پر ثنا کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے اور وہ سب سے چھپ کر آنکھیں پونچھ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، لعنت ہو نیلما پر، اللہ کرے وہ بھی فنا ہو گئی ہو۔ اس کی بات پر سب ہی چونک گئے۔ جب وہ ناصرہ کے جسم کے ساتھ کامیابی سے فرار ہو چکی تھی تو پھر اس نے ناصرہ کا جسم کیسے چھوڑ دیا تھا، جبکہ اس نے آتما شکتی پوری طرح حاصل نہیں کی تھی، اور نہ ہی وہ ناصرہ کو خود کسی شکتی کے بغیر چھوڑ سکتی تھی اور نہ اپنی آتما کو بھٹکانا چاہتی تھی۔ کیا اسے ایسا کوئی ذریعہ حاصل ہو گیا تھا کہ اس کی آتما جسم بدلنے میں کامیاب ہو گئی، اور اس طرح نیلما کیا ابھی زندہ ہے؟ سلمان، ثانی اور ثنا نے بیک وقت خیال خوانے کی پرواز کی۔ نیلما تک پہنچنا چاہا مگر ناکام ہو کر دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گئے۔ نیلما کا سراغ نہیں ملا۔ ثانی نے کہا، وہ دنیا میں موجود ہے، جب تک ناصرہ کے جسم میں رہی، ناصرہ کی آواز اور لب و لہجے میں بولتی رہی۔ اب وہ جس عورت کے جسم میں بھی گئی ہوگی اسی عورت کے لب و لہجے میں بولے گی، اور ہم اس نئے لب و لہجے کو نہیں جانتے ہیں، اس لیے نیلما تک پہنچنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ وہ سب اپنے اپنے طور پر سوچنے لگے کہ پوری طرح آتما شکتی حاصل نہ کرنے کے باوجود نیلما نے جسم کیسے تبدیل کیا ہے۔ میں نے بابا صاحب کے ادارے کے انچارج خلیل بن مکرم سے کہہ دیا کہ امریکی اکابرین 2 گھنٹے کے اندر ان تمام مسلمان مجاہدین کو رہا کرنے والے ہیں جنہیں خفیہ قید خانوں میں رکھا گیا تھا۔ اسرائیل میں بھی ایک انڈر گراؤنڈ قید خانے میں ایسے مجاہدین کو رکھا گیا تھا جو امریکہ اور یورپ والوں کے لیے بہت ہی خطرناک تھے۔ ایسے فولادی دماغوں کے حامل تھے کہ ان پر تنویمی عمل عارضی طور پر اثر کرتا تھا، پھر وہ 2-4 گھنٹوں میں نارمل ہو کر تنویمی عمل سے نجات حاصل کر لیتے تھے۔ ان میں سے 3 مجاہدین سے مغربی ممالک بہت زیادہ خوف زدہ تھے۔
ایک مجاہد کا نام قاسم بن ہشام، دوسرے کا نام مرحبا توصیف اور تیسرے کا نام فرحاد گیلانی تھا، یعنی وہ میرا ہم نام تھا اور اس کا تعلق ایران سے تھا۔ بابا صاحب کے ادارے میں تمام قیدی مجاہدین کی فہرست اور ان کا مکمل ریکارڈ موجود تھا۔ ان میں سے مرحبا توصیف کا تعلق سعودی عرب کے شہر جدہ سے تھا۔ وہ نہایت ذہین اور سیاسی چالوں کو سمجھنے والا تھا اور بڑی زبردست چالیں چل کر انڈر گراؤنڈ قید خانے سے فرار ہو گیا تھا۔ اب ایک اسلامی ملک میں پناہ لیے ہوئے تھا۔ امریکی ہر حال میں اسے گرفتار کرنے اور مار ڈالنے پر تلے ہوئے تھے۔ ان مجاہدین کی رہائی کے وقت ثانی ثنا جلال پاشا اور سلمان کو بلایا گیا، میں بھی موجود رہا۔ ہم سب ایک بہت بڑے ٹی وی پر اسکرین پر ان کے ریکارڈ کے مطابق ان کی تصدیق کرتے رہے۔ ان سب کو ان کے ملکوں تک پہنچانے کے لیے خصوصی طیاروں کے انتظامات کیے گئے تھے۔ ہم سب نے ایک ایک بات، ایک ایک نقطے کو اہمیت دے کر اطمینان حاصل کیا کہ تمام مطلوبہ مجاہدین کو رہا کر دیا گیا ہے۔ ویسے اتنی احتیاط کے باوجود ہم کہیں کہیں دھوکہ کھا گئے۔ جب ٹارچر سیلوں میں یہ دیکھا گیا کہ قاسم بن ہشام اور فرحاد گیلانی فولادی دماغ کے حامل ہیں اور ان کا برین واش نہیں کیا جا سکے گا، تو ان دونوں کو بڑی رازداری سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا اور پلاسٹک سرجری کے ذریعے ان کی ڈمی تیار کی گئی تھی۔ ان کی آواز اور لب و لہجہ کی کامیاب نقل کرائی گئی تھی اور ان کے ماضی کے بارے میں بہت کچھ بتا کر دوسرے قاسم بن ہشام اور فرحاد گیلانی تیار کیے گئے تھے۔ ہم ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی دھوکہ کھا گئے تھے۔ ان پر تنویمی عمل کیا گیا تھا، لہٰذا ان کے چور خیالات بھی یہی ثابت کرتے رہے کہ وہی ہمارے مطلوبہ قاسم بن ہشام اور فرحاد گیلانی ہیں، اور چند ایسے مجاہدین تھے جن کے برین واش کر دیے گئے تھے۔ تنویمی عمل کے باعث بظاہر مسلمان جان نثار تھے، لیکن وہ درپردہ امریکی ایجنٹ بن چکے تھے۔ صرف ایک مرحبا توصیف اصلی تھا جسے امریکی مار ڈالنے کے لیے پاگل ہو رہے تھے۔ اس کے لیے ہم نے امریکی اکابرین سے کہہ دیا تھا کہ وہ مرحبا کو ہلاک کرنے کے لیے جتنے خفیہ ہتھ کنڈے استعمال کریں گے، ان کے جواب میں ہماری طرف سے بھی کارروائیاں ہوتی رہیں گی۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو ہم ان تمام مجاہدین کو رہائی دلا کر کسی حد تک امریکی فریب میں آ چکے تھے۔ مجاہدین کے درمیان چھپے ہوئے امریکی ایجنٹوں کو پہچاننا ممکن نہیں تھا، خاص طور پر قاسم بن ہشام اور فرحاد گیلانی ایسے زبردست امریکی ایجنٹ تھے جن کی رہائی کے بعد ان کے ممالک کے اکابرین اور عوام انہیں پھولوں کے ہار پہنانے والے تھے۔ کوئی انہیں نکال اور جعلی مجاہدین تسلیم کرنے کو تیار نہ ہوتا۔ ثانی پارس پورس ثنا جلال پاشا اور سلمان پیرس آ گئے تھے۔ علی نے بڑی گرم جوشی سے پورس کو گلے لگا کر استقبال کیا، پھر کہا تمہارے ساتھ جو ٹریجڈی ہوئی اس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ ویسے نیلما اگر زندہ ہے تو ہم اسے سکون سے رہنے نہیں دیں گے۔ فہمی نے کہا پورس تم پارس کی کاربن کاپی ہو، بدترین حالات سے نمٹنے یا کوئی صدمہ اٹھانے کے بعد جلد ہی دوسرے معاملات میں مصروف ہو کر گزری ہوئی باتوں کو بھول جاتے ہو۔ ایم آئی رائٹ؟ پورس نے مسکرا کر کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتا جتنا تم سب میرے بارے میں جانتے ہو۔ وہ سب کہے لگانے لگے۔ شیڈو بھی ان کے ساتھ تھا۔ علی نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا ہماری ٹیم میں شیڈو جیسے ذہین ساتھی کا اضافہ ہوا ہے۔ کیوں شیڈو؟ ہم نے سنا ہے کہ تم زبردست پلان میکر ہو۔ میں اپنے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ 1 گھنٹہ پہلے میڈم سونیا اور فرحاد صاحب نے مجھ سے مجاہدین کی رہائی کے سلسلے میں میری رائے طلب کی تھی۔ میں نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ ان مجاہدین میں آٹے میں نمک کے برابر ہی صحیح امریکی ایجنٹ ضرور ہوں گے۔ علی نے کہا پھر تو تمہیں ایسے خفیہ ایجنٹوں کو ڈھونڈ نکالنا چاہیے، ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ شیڈو نے کہا میں نے آپ کے پاپا سے کہا ہے کہ سب سے پہلے ایسے 2 اہم مجاہدین پر توجہ دی جائے جو امریکی دماغ کے پھوڑے ہیں۔ میرا ذہن نہیں مانتا کہ ہمارے سامنے زہریلا سانپ آئے اور ہم اسے مارے بغیر چھوڑ دیں، لہذا قاسم بن ہشام اور فرحاد گیلانی اگر چھوڑے گئے ہیں تو اب وہ امریکہ کے لیے زہریلے نہیں رہیں گے۔ ان دونوں پر گہری نظر رکھنی چاہیے۔ پاپا تم سے متفق ضرور ہوں گے۔ ایسے متفق ہوئے ہیں کہ آپ کی ماما سونیا اور پاپا دونوں لیبیا گئے ہیں، کیونکہ قاسم بن ہشام لیبیا کے شہر طرابلس کا باشندہ ہے۔ بے شک شیڈو غیر معمولی ذہانت کا حامل تھا۔ اس کی یہ بات میرے اور سونیا کے دل کو لگی تھی کہ امریکہ کی نظروں میں 3 زہریلے مجاہد تھے، جن میں سے مرحبا توصیف بہت پہلے بھی فرار ہو گیا تھا۔
باقی دو میں قاسم بن شام اور فرحاد گیلانی تھے جنہیں امریکہ کسی حال میں زندہ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ہم ٹیلی پیتھی اور تنویمی عمل کی ایک ایک تکنیک کو سمجھنے کے باوجود دھوکہ کھا سکتے تھے۔ ہم اس میں سے قاسم بن شام کی اصلیت معلوم کرنے اور اگر اصلی نہیں ہے تو اسے بے نقاب کرنے کے لیے طرابلس پہنچ گئے تھے۔ اسے امریکہ کے ایک خصوصی طیارے سے پہنچایا گیا تھا۔ وہاں کے حکام کو بتایا گیا تھا کہ فرحاد علی تیمور کے مطالبے کے مطابق اسے رہا کیا جا رہا ہے۔ لیبیا کے حکام نے بابا صاحب کے ادارے سے تصدیق کی تھی، پھر عام اعلان کیا تھا کہ مجاہد اعظم قاسم بن شام رہائی پا کر وطن واپس آ رہا ہے۔ ایئرپورٹ سے ایک کھلے میدان تک عوام کا ہجوم تھا۔ اس میدان میں ایک اونچا شاندار سٹیج بنایا گیا تھا۔ قاسم بن شام کو پھولوں کے ہاروں سے لاد کر زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے سٹیج پر لایا گیا تھا۔ ہاں، اس نے وطن کے لیے اپنا خون نچوڑنے، عوام کے لیے جان کی بازی لگانے کے علاوہ اسلامی حوالوں سے بڑی ایمان افروز تقریر کی تھی۔ عوام کا جوش و جنون قابل دید تھا۔ ایک نہیں کئی اسلامی ممالک میں کٹ پتلی بن کر رہنے والے سیاستداں ایسی ہی جوش دلانے والی تقریروں کے ماہر ہوتے ہیں۔ وہ صبح 10 بجے وہاں پہنچا تھا اور شام تک اپنے لیے زندہ باد کے نعرے لگواتا رہا تھا۔ اس شہر میں بڑی چہل پہل رہی، لوگ اس کی رہائی سے بہت خوش تھے۔ اس دوران میں اور سونیا ایک فلائٹ کے ذریعے طرابلس جا رہے تھے۔ سفر کے دوران میں سونیا ایک بار واش روم میں گئی، تھوڑی دیر بعد واپس آ کر میرے پاس بیٹھ کر ایک انگلی سے اپنے سر کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اس کے دماغ میں پہنچ کر پوچھا، کوئی خاص بات ہے؟ ہاں، یہاں 2 قطار آگے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ میری نظریں اچانک اس سے ملی تو میں نظریں چراتی ہوئی آ گئی۔ اس کی آنکھیں مقناطیسی ہیں۔ فوراً میرے دماغ میں بات آئی کہ تھارن ابین کی آنکھیں بھی ایسی ہی ہیں۔ تم تو بڑی قوت ارادی کی مالک ہو۔ تمہاری بہت ساری خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر کے انجان بن جاتی ہو، ان لہروں کو خیالات پڑھنے دیتی ہو اور ان خیالات کو بھٹکاتی رہتی ہو۔ پھر تم نے اس کی مقناطیسی آنکھیں دیکھ کر نظریں کیوں پھیر لیں؟ بھائی تم مرد ہو، سچ بولوں گی تو حسد اور رقابت سے جلنے لگو گے۔ میں نے مسکرا کر کہا، تم نے اسے پھانسنے کے لیے نظریں پھیر لیں۔ مرد ادھر جاتا ہے جدھر عورت نہیں پھنستی۔ تم نے نظریں پھیر کر یہ تاثر دیا ہے کہ اس کی مقناطیسی آنکھوں سے متاثر ہو گئی ہو، مگر نظریں چرا رہی ہو۔ ہاں، اب تو بڑھاپا آ گیا ہے، اب کیا رقابت سے جلو گے؟ کیا میں بوڑھا دکھائی دیتا ہوں؟ تمہاری طرح میں بھی بوڑھی دکھائی نہیں دیتی، لیکن یہ کبھی نہیں بولتی کہ ہم دادا دادی بن چکے ہیں۔ میری جان جوانی کے احساس کو باقی رہنے دو، کام کی بات کرو۔ اس کے ساتھ جوان عورت بیٹھی ہوئی ہے، کیا وہ الپا ہو سکتی ہے؟ ہمارے بچوں نے بتایا تھا کہ تھارن الپا کو لے کر جرمنی یا فرانس گیا اور یہ روسی طیارہ ہے، پیرس سے ہو کر طرابلس جاتا ہے۔ پھر تو وہ الپا اور تھارن ہو سکتے ہیں۔ شیڈو تھارن اور مسٹر ان نون کے ساتھ مجرمانہ زندگی گزار چکا ہے، وہ ہمیں گائیڈ کر سکتا ہے۔ میں نے خیال کھونے کی پرواز کی، پھر شیڈو سے پوچھا، تھارن کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ وہ الپا کے ساتھ آزادی سے رہنے کے لیے کن ممالک میں جا سکتا ہے؟ وہ ذرا سوچ کر بولا، امریکہ اور اسرائیل جن ممالک سے دشمنی رکھتے ہیں اور جن سے سفارتی تعلقات بھی نہیں رکھتے، وہاں جا سکتا ہے۔ درست کہہ رہے ہو، لیبیا میں تو کوئی امریکی اور اسرائیلی ایئر ویز کمپنیاں بھی نہیں ہیں۔ ہم لیبیا جانے والے طیارے میں ایک مقناطیسی آنکھوں والے شخص کو دیکھ رہے ہیں۔ سر، اس کے ساتھ الپا ہوگی، مگر دونوں چہرے سے پہچانے نہیں جائیں گے۔ ان کی ظاہری پہچان یہ ہے کہ الپا ہمیشہ اپنے عمل تھارن سے سہمی رہتی ہے اور تھارن فلائٹ میں ضرور پی رہا ہوگا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کی باتیں سونیا کو بتائیں۔ اسی وقت ایک ایئر ہوسٹس شراب کی ٹرالی لے جا رہی تھی۔ تھارن نے اسے روک کر وہسکی کا ڈبل پیک لیا۔ سونیا نے کہا، نادیدہ ہو گیا، وہ پی رہا ہے، تم اس کی کھوپڑی کے 12 بجا سکتے ہو۔ میں نے اس کے اندر پہنچ کر اس کے خیالات پڑھے۔ وہ دونوں باقی الپا اور تھارن ابین تھے۔ وہ اس لیے طرابلس جا رہے تھے کہ وہاں امریکی اور اسرائیلی سراغرسانوں سے زیادہ خطرہ نہیں تھا۔ وہاں کئی بار دشمن سراغرساں پکڑے گئے تھے اور انہیں گولی مار دی گئی تھی۔
سونیا نے کہا پارس چاہتا ہے کہ الپا زندہ رہے مگر نگر نگر گھومتی اور ذلیل و خوار ہوتی پھرے۔ ہاں اس نے ہمارے بیٹے کو کئی بار فریب دیا ہے، اس کی بیٹی کی ماں بن کر بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی، اب اپنی بیٹی کو بھی بھول گئی ہے۔ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں ذلیل و خوار ہونے کے باوجود سمجھ نہیں پاتے کہ اپنی کرنی کا پھل پا رہے ہیں، خود کو یہ کہہ کر تسلیاں دیتے ہیں کہ تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ وہ ذلیل عورت تھارن جیسے مجرم شرابی کی داشتہ بنی ہوئی ہے، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ کیا اچھا نہیں لگتا؟ یہی کہ دھوکے سے ہی صحیح جو کچھ عرصہ ہماری بہو رہ چکی ہے وہ اس طرح داشتہ بنی رہی، اسے تھارن سے الگ کر دو۔ ٹھیک ہے، طرابلس پہنچنے کے بعد دونوں الگ ہو جائیں گے۔ اور میری شاگرد اور میری بہو ثانی کہہ رہی تھی کہ اسرائیلی اکابرین کو اس ٹیلی پیتھی جاننے والی سے محروم رہنا چاہیے۔ ہماری بہو کی بھی خواہش پوری ہو جائے گی۔ ہم رات کے 8 بجے طرابلس پہنچ گئے۔ امیگریشن کاؤنٹر پر قطار میں کھڑے تھے، اسی قطار میں الپا اور تھارن تھے۔ وہ اپنے سامنے کھڑی ہوئی الپا کو زیر لب گالیاں دے رہا تھا۔ میں نے سونیا سے خیال خوانی کے ذریعے کہا تھارن خر دماغ ہے، الپا جیسی ٹیلی پیتھی جاننے والی پر قبضہ کر کے خود کو بہت محفوظ اور طاقتور سمجھنے لگا ہے، ذرا سا غصہ آئے تو اسے گالیاں دینے لگتا ہے۔